سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. حضور کی میلاد مناؤ گے تو حضور کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. اپنے بچے کی ولادت پر دوست مٹھائی لاتا ہے، اپنے کو اچھا لگتا ہے کہ بیٹا میرے یہاں پیدا ہوا، یار کو کتنی اچھی، یار سے کتنی یاری ہے، اس کو بھی خوشی ہوئی ہے. تو پھل آیا ہے قربان، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، انقلاب لے کر آیا، انسانوں کو درس انسانیت دینے کے لیے آیا. ہم بھی خوشی منائیں، اظہار خوشی کریں، اچھا کھانا بنائیں، پرچم لہرائیں. اچھا یہ پرچم لہرانے پہ زور کیوں دیتے ہیں؟ کیوں کمکمے لگانے پہ زور دیتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرو، اس دن جشن مناؤ؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کچھ کرتے ہو نا اہتمام، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگتا ہے کہ آج کچھ نیا ہو رہا ہے. اور ہندوستان میں تو زیادہ ہونا چاہیے، ہندوستان میں زیادہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مسلمانوں کے ساتھ دوسری برادری بھی رہتی ہے. جب ہم جشن کریں گے، خوشیاں منائیں گے، لائٹنگ لگائیں گے، پرچم لگائیں گے، تو غیر مسلموں کو یہ پتا چلے گا کہ آج مسلمان نیا کیوں کر رہے ہیں، کیوں سجاوٹ کر رہے ہیں، کیوں پرچم لگا رہے ہیں، کیوں لائٹنگ لگا رہے ہیں. تو پھر وہ پوچھیں گے تجسس سے کوئی تہوار ہے تمہارا؟ تو ہم کہیں گے ہاں ہمارے نبی کی آمد کا دن ہے، ولادت مصطفیٰ کا دن. پھر وہ پوچھیں گے یہ تمہارے نبی کیسے تھے، تمہارے نبی کیسے تھے. جب وہ پوچھیں گے بولو اگر آپ نے سجاوٹ نہیں کی، دن نہیں منایا، تو کوئی کافر پوچھنے آئے گا؟ نہیں آئے گا. لیکن آپ نے اگر جشن منایا اور آپ نے لائٹنگ لگائی، یہ کیا وہ کیا، تو پوچھے گا تمہارے نبی کیسے تھے. اور میرے جیسے کوئی آ کر کے صرف چھیڑ دے کہ تمہارے نبی کیسے تھے، تو پھر میں کیا کہوں گا؟ پتا ہے میرے نبی ایسے تھے، ان جیسا کوئی نہیں تھا. وہ ایسے خوبصورت تھے کہ ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں، وہ ایسے خوبصورت تھے کہ ان جیسا خوبصورت نہیں. بیٹھ بیٹھ اور مجھ سے سن کہ نبی کیسے تھے. اب آپ کو بھی سکھاتا ہوں کہ بتانا نبی کیسے تھے. ہاں جان کے دشمن سامنے آ کر کھڑے ہوتے تھے تو میرے نبی اپنی چادر بچھا دیتے تھے. اللہ اکبر. دشمن نبی سے قرضہ مانگنے آتے تھے اور بظاہر دینے کے لیے وہاں نہیں ہوتا تو دوسروں سے قرضہ لے کر دشمنوں کی جھولیاں بھر دیتے تھے. ہاں جب کوئی ان کو گالی دیتا تھا تو وہ گالی سن کر دعا دیتے تھے. ہاں وہ خود پیٹ پہ پتھر باندھ کر دوسروں کو اپنا کھانا کھلا دیتے تھے. ہاں یہ ہوتا تھا. جب کوئی ان پہ تلوار اٹھاتا تھا مارنے کے لیے اور تلوار چھوٹ جاتی تھی اور وہ تلوار اٹھاتے تھے اور وہ پوچھتے تھے کہ بتا تجھے کون بچائے گا، تو مار کھانے والا کہتا تھا آپ کے سوا کوئی نہیں بچائے گا، تو وہ مسکرا کر اسے چھوڑ دیتے تھے. ہاں وہ مومن اور کافروں میں رحم کے حوالے سے تفریق نہیں کرتے تھے. جیسے وہ مومنوں کو نوازتے تھے ویسے وہ کافروں کو بھی نوازتے تھے. وہ جیسے انسانوں کے حقوق ادا کرتے تھے ویسے وہ جانوروں کے حقوق ادا کرتے تھے. یہ تو ان کا اخلاق تھا. لیکن شان رسالت کیا تھی؟ اگر وہ درختوں کو اپنے پاس بلاتے تھے تو درخت تو جھومتے ہوئے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے. اگر وہ اشارہ کرتے تھے تو کنکریاں ان کے ہاتھوں میں کلمہ پڑتی تھی. اگر وہ اشارہ کرتے تھے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے. اگر وہ اشارہ کرتے تھے تو سورج پلٹ آتا تھا. اگر وہ آواز دیتے تھے تو جابر کے مردہ بچے زندہ ہو جاتے تھے. ان کی یاد میں درخت رویا کرتے تھے، پتھر ان کو سلام کیا کرتے تھے. حیرت کی بات یہ ہے آج تک کوئی سائنسداں یہ بتا نہ سکا کہ پتھر بھی بولتا ہے، پتھر بھی بولتا ہے، پتھر بھی بولتا ہے. یہ میرے نبی نے بتایا کہ جب میں بچپن میں اپنی امی کے ساتھ مدینہ منورہ آیا تھا تو اس وقت تو جو پتھر مجھے سلام کرتے تھے اب بھی میں ان کو پہچانتا ہوں. حدیث ہے، اتنی کثرت سے یہ حدیث آئی ہے. حضور مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے مدینہ شریف گئے. دیکھو اپنے نبی کی شان کیا ہے. کیوں ہم نہیں بیان کرتے شان نبوت؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک نبی کی شان پوری ایمانداری کے ساتھ بیان نہیں ہوگی اس وقت تک اسلام نہیں پھیل سکے گا. اور آج تو ہندوستان میں ضرورت ہو گئی ہے کہ آج ایک طبقہ ہے جو لوگوں کو بتا رہا ہے کہ محمد عربی نے تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلایا. آج ایک طبقہ ہے جو بتا رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ جنگیں کی
آج ایک طبقہ ہے جو بتا رہا ہے کہ انہوں نے اتنے نکاح کیے، ایک طبقہ ہے جو بتا رہا ہے کہ ایسا کیا اور ایسا کیا اور ایسا کیا۔ بولو، جب جھوٹ بولا جائے تو کیا غلاموں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے آقا کی صحیح صحیح فضیلت بیان کریں؟ کیوں نہیں بیان کرتے؟ لیکن ہاں جب تمہیں ناول پڑھنے سے فرصت نہیں، جب تمہیں یوٹیوب پر گندے مناظر دیکھنے سے فرصت نہیں، جب تمہیں گناہوں سے فرصت نہیں، تو تم اپنے نبی کی زندگی کیسے بیان کرو گے؟ اپنے نبی کی زندگی اتنی اچھی ہے کہ جو دیکھے سنے کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے۔ لیکن افسوس، ہمارے جوانوں کو ہیرو کی زندگی تو پتا ہے لیکن اپنے نبی کی زندگی پتا نہیں ہے۔ آؤ آپ کو بتاؤں اپنے نبی کیسے تھے۔ بات چلیے اپنے نبی کیسے تھے، تو آپ کو بتاتا ہوں اپنے نبی کیسے تھے۔ اپنے نبی کی شان تم نے نہیں سمجھی۔ پتھر بولتے ہیں، کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے، لیکن یہ غیب دا نبی نے بتایا کہ پتھر بھی بولتے ہیں۔ سننے والے کان اگر نبی کے ہوں وہ پتھر بھی بولتے ہیں۔ بولو، پتھر بھی بولتے ہیں۔ حضور ہجرت سے پہلے اپنی امی کے ساتھ گئے تھے، اپنی ماں کے ساتھ گئے تھے مدینہ منورہ۔ کیوں گئے تھے؟ اپنے والد کے مزار کی زیارت کو گئے تھے، بلکہ اپنی زیارت اپنے والد کو کرانے گئے تھے۔ کچھ مورخوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ حضرت آمنہ حضور کو اپنے رشتہ داروں سے ملانے گئی تھی، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ مجھے حق ہے بولنے کا۔ حضرت آمنہ کیوں رشتہ داروں سے ملنے نہیں گئی تھی ابھی بتاتا ہوں۔ کیونکہ مدینے میں جو رشتہ دار رہتے تھے یہ آمنہ کے رشتہ دار نہیں تھے، یہ حضرت عبداللہ کے رشتہ دار تھے، اور وہ بھی سگے نہیں تھے بلکہ ننیالی رشتہ دار تھے۔ اب شوہر کے ننیالی رشتہ داروں سے ملنے کے لیے 550 یا 400 کلومیٹر کا سفر ایک عورت کیوں طے کرے گی؟ تو حضور علیہ السلام کی امی کوئی رشتہ داروں سے ملنے ملانے نہیں گئی تھی۔ انہوں نے خود کہا تھا، روایتوں کے اندر، تاریخ اور سیر کے اندر موجود ہے، بیٹا چلو، تم نے تمہارے ابا کو نہیں دیکھا، کم سے کم اپنے والد کی مزار دیکھ لو۔ یعنی رسول اللہ کا زندگی کا سب سے پہلا سفر کس لیے ہوا ہے پتہ ہے؟ مزار کی زیارت کے لیے ہوا ہے۔ سیرت ابن ہشام اٹھا کر آپ پڑھ لیں، سیرت ابن ہشام اٹھا کر آپ پڑھیں، حضور کا پہلا سفر والد کے مزار کی زیارت کے لیے۔ اور یہاں ہمارا حال ہے کہ باپ مر جاتا ہے نا تو کوئی قبر پہ جیتے جی ماں باپ کی خیال نہیں کرتے، مرنے کے بعد کون کرے گا؟ بلکہ سوچتے ہوں گے کہ جلدی سے بڑھ جائے بڈھا بڈھی تو اچھا ہو کہ ہمیں حصہ ملے اور ہم اپنی من مرضی کی زندگی گزاریں۔ دولت کے پجاری ہو گئے لوگ، انہیں کیا پتا کہ جہاں دولت کام نہیں آ سکتی وہاں ماں باپ کی دعائیں کام آتی ہیں۔ حضور علیہ السلام پہلی بار سفر پہ نکلے ہیں صرف 6 سال کی عمر کے اندر، تو آقا کریم علیہ السلام اپنے والد کے مزار کی زیارت کے لیے۔ اور ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے والوں کی فضیلت یہ ہے، ہو سکے تو جایا کرو قبرستان، اور اکیلے جایا کرو، اور بیٹھ کر کے تھوڑا ماں باپ کے پائتی میں بیٹھ کر سرانے بیٹھ کے کچھ پڑھا کرو، ایصال ثواب کیا کرو۔ جتنی دیر تک بیٹھتے ہو تمہارے ماں باپ کا دل بہلتا ہے۔ حضور علیہ السلام حج کو جانے سے پہلے اپنی ماں کی مزار پر تشریف لے گئے، حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امی کی مزار پر گئے۔ ماں باپ کی مزار پر جانا، قبر پر جانا حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو جمعہ یا جمعرات کے دن اپنے ماں باپ کی قبر پر جائے، جب وہ مرے گا تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ بھولو مت، سال میں ایک بار جاتے ہو، شب برات میں ڈھونڈتے رہتے ہو میرے ابا کی قبر کہاں ہے، تو پھر کوئی باغ بتاتا ہے کہ یہ تو میرے ابا کی قبر ہے، کہا نہیں یہی تو ہم دفن کر کے گئے تھے، پچھلے سال آئے تھے، کہا کہ وہ قبر پلٹ چکی ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، اگر تم نے ایسا ظلم کیا نا تم کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اپنے ماں باپ سے اپنا رشتہ مت توڑو، مرنے کے بعد بھی رشتہ نہیں ٹوٹتا ہے، رشتوں کو قائم رکھو۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا جب تم قبرستان سے گزرتے ہو تو تمہارے چپل اور جوتوں کی آواز بھی تمہارے مردے سنتے ہیں۔ مومن مردہ چپل اور جوتے کی آواز بھی سنتا ہے قبروں کے اندر۔ بتاؤ جب گنہگار امتی اتنا سنتے ہیں تو اللہ کے نبی کتنا سنتے ہوں گے؟
اور حضور کا سننا تو کیا وہ پتھروں کو سنتے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے جب میری امی کے ساتھ مدینہ طیبہ آیا تھا، اس وقت اس کا پرانا نام یثرب تھا، تو میں جو پتھر مجھے سلام کرتے تھے اس وقت سلام کرتے تھے، میں اب بھی ان کو پہچانتا ہوں. پتا چلا اگر نبی سے پہچان بنانا ہو، نبی سے پہچان بنانا ہو تو مالکانوی ہونا شرط نہیں، اندوری ہونا شرط نہیں، مکی مدنی ہونا شرط نہیں. حضور نے قانون دے دیا. حضور کہتے ہیں جو پتھر مجھ پہ سلام پڑھتے تھے میں ان کو اب تک پہچانتا ہوں. اب پتا چلا اگر نبی سے پہچان بنانا ہے تو نبی پہ درود و سلام پڑھتے رہو، پہچان بنتی رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی. اس لیے سلام پڑھتے رہا کرو، درود پڑھتے رہا. اس پہ پابندی نہیں لگانا، کیونکہ جس سے سلام بند ہوتا ہے اس سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. نبی سے تعلق خراب نہیں کرنا، اس لیے کہ قیامت میں کسی کی نہیں چلے گی. وہاں تو جناب خلیل بھی کہیں گے یا رسول اللہ میری طرف نظر فرمائیں. حضور میری طرف ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، سب کو حضور کی ضرورت ہوگی، سب کو حضور کی ضرورت ہوگی. تعلقات بنا کے رکھو. اور حضور کیا کہتے ہیں پہچان بنانے کے لیے؟ توجہ، سبحان اللہ. جو پتھر مجھ پہ درود پر سلام پڑھتے ہیں میں انہیں ابھی بھی پہچانتا ہوں. ایک اور بات، ایک خاص بات، آج کل کچھ کم عمر کے لڑکے اور چھوکرے جن کے پاس قرآن حدیث کا علم نہیں، وہ لڑکے لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو نبوت 40 سال کے بعد ملی. کتنے سال کے بعد ملی؟ 40 سال کے. یہ حضور کی بے ادبی ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود کہا کہ اس وقت بھی میں نبی تھا. حضور نے کیا کہا؟ اس وقت بھی میں نبی تھا جب آدم و حوا مٹی اور پانی کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے. یعنی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور حضور فرماتے میں نبی تھا. ٹھیک ہے، البتہ 40 سال کے بعد حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا. اب اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے 40 سال کے بعد ہی نبوت ملی، تو پھر ایک بات یہ ہوگی، دھیان دیں. ایک چھوٹا سا بچہ وہ میرے سامنے آیا، میں نے کہا وکیل صاحب السلام علیکم. کس کو کہا؟ بچے کو. ابھی وہ KG میں جا رہا یا پہلی پڑھ رہا. میں نے کہا السلام علیکم وکیل صاحب. پھر وہ وکیل بن گیا تو کمال وہ وکیل کا یا میرا ہے؟ جواب دو، ڈرو نہیں، جو دل میں وہ جواب دو. اس لڑکے کا کمال ہے یا میرا ہے؟ بولو بھائی، میرا ہے نا. ارے وہ پہلی پڑھ رہا تھا، ABCD پڑھ رہا تھا، میں نے اس کو وکیل کہا. اس کا مطلب میری نظریں دیکھ رہی تھی کہ یہ آگے چل کے وکیل بنے گا. بولو اس کے اندر کمال ہے کہ میرے اندر؟ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کمال کس کا ہے؟ بول، کیونکہ جو عالم ہوگا وہ کبھی کچھ نہیں اس طرح کی بکواس کرے گا. یہ عالم کہتے ہیں اس کو جس کے پاس علم ہوتا ہے. جاہل ساری گڑبڑ کرتے، علماء کچھ نہیں کہتے. علماء سچی بات کرتے ہیں، سارا لوچا اور گڑبڑ یہ جاہل کرتے ہیں جنہیں کچھ نہیں آتا. اور اس طرح کی جہالت کی بات تو کوئی جاہل ہی کر سکتا ہے. میں آپ کے سامنے دلیل پیش کر رہا ہوں نا. آپ دیکھیے کہ پتھر کیسے سلام کرتے تھے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہی ہے. اور درخت کیسے سلام کرتے تھے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. جانور کیسے سلام کرتے تھے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ. مل کے بولو، آپ بھی تو کر لو سلام. الصلاۃ والسلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ. بولو یہ حدیث کتابوں میں ہے نا.
शाह वलीउल्लाह ने लिखा इन हदीसों को, शाह अब्दुल अजीज ने लिखा, इमाम यूसुफ नबानी ने लिखा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा, इमाम कुश्तलानी ने लिखा, इब्नुल जौजी ने लिखा, सब ने लिखा। इतनों के मैंने नाम पढ़ दिए। क्या कहते थे वो बचपने में? अस्सलातु वस्सलामु अलैका। अब अगर ये बात कही जाए कि रसूलुल्लाह को नबुव्वत कब मिली? 40 साल के बाद। माज़अल्लाह, इसका मतलब उस वक्त तो नबी नहीं थे, रसूल नहीं थे माज़अल्लाह, लोगों के कहने के मुताबिक। तो ये पत्थर फिर किसको सलाम कर रहे थे? इसका मतलब अगर पत्थर 40 साल बाद नबी होने वाले को सलाम कर रहे हैं तो पत्थरों को इल्म गैब है, दरख्तों को इल्म गैब है। बोलो, क्या नबी दुश्मनी में इतने आगे निकल गए कि पत्थरों का गैब तो मान लिया लेकिन नबी की नबूवत नहीं मानी, रसूल की रिसालत नहीं मानी? पता चला पत्थरों को गैब नहीं था, मेरा नबी बन कर आया था। हर दरख्त को पता था कि ये नबी है, हर पत्थर को पता था कि ये नबी है, हर शजर को पता था कि ये नबी है, और हजर को पता था कि ये नबी है, जानवरों को पता था कि ये नबी है।